أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 47 سے 51۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اللہ کے عذاب سے وارن کرتے رہتے، ان کو ڈراتے رہتے کہ جس روش پہ تم چل رہے ہو، کفر، شرک، اللہ کی بغاوتوں، سرکشی کی روش پہ، اس کا نتیجہ بہت خطرناک، اس کا انجام اللہ کی طرف سے کوئی تمہاری گرفت اور سخت عذاب، یا پھر قیامت کے دن جہنم کی شکل میں رونما ہوگا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، آپ کی سنائی ہوئی آیات پر غور و فکر کرتے، اور پھر غور و فکر کے بعد وہ نصیحت حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے سابقہ اقوام کے قصوں، واقعات سے، اور وہ یہ دیکھتے کہ آیا ہم راہ راست پر ہیں یا ہم گمراہی کے رستوں پر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کی باتوں پہ زیادہ غور تو کرنا نہیں ہوتا تھا، اور جو ان میں سے چند لوگ غور و فکر کرتے تھے وہ اللہ کے فضل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے بغیر نہیں رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمان ہو جاتے۔ لیکن کافروں کی اکثریت وہ ضد اور ہٹ درمی پر قائم تھی، وہ آگے سے ڈرنے کے بجائے کیا کہتے، وہ آپ کی باتوں کا، آپ کی سنائی گئی آیات کا مذاق اڑاتے، اور آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اور نعوذ باللہ آپ کی باتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ جو عذاب کی وعیدیں سناتے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عذاب کو ذرا جلدی لے آئیں، جس عذاب کی آپ پیشین گوئی کرتے ہیں، پریڈکشن کرتے رہتے ہیں نا، اس عذاب کو ذرا جلدی لے آئیں۔
جلدی عذاب کا مطالبہ اکثر کیا کرتے تھے، اور کبھی آپ سے بطور استہزاء پوچھتے تھے کہ اچھا وہ قیامت کب آ رہی ہے، اچھا وہ عذاب کب آ رہا ہے، اور اس سے ان کا مقصود اس قیامت کے دن کی تیاری کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ استہزاء، مذاق، ٹھٹھا، آپ کی تکذیب، آپ کو ڈینائی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان کے جلدی عذاب کرنے کو کئی مقامات پہ بیان کیا اور انداز بدل بدل کے بیان کیا۔ ابھی ہم گزشتہ سورۃ الانبیاء میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ یہ کہتے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہو رہا ہے عذاب کا، ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح، ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں نا، جو عقیدہ آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں، عقیدہ آخرت، اگر اس عقیدے میں اور اس دعوے میں آپ سچے ہیں نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہمیں یہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ وہ عذاب اور وہ وقت کون سا ہے، کب آ رہی ہے قیامت۔ اور اسی طرح سورہ صاد میں اللہ پاک نے ان کا تمسخر اور مذاق یوں بیان کیا، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ جلدی عطا کر دے، قیامت کے دن کے اور حساب کے دن کے آنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کر دے، ہمارا حصہ پہلے دے دی تھی، قیامت آنے کا ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ ظالم اس حد تک ضدی اور ہٹ درم تھے کہ سورۃ الانفال کے اندر تو اللہ پاک نے ان کی ایک اور دعا کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وہ کہتے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں نا، جو پیغام ہمیں سناتے ہیں، اگر تو ان کی یہ باتیں بالکل سچی ہیں، برحق ہیں، تو پھر کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یا اللہ اگر ان کی باتیں سچی ہیں تو ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن وہ ایسے ضدی اور ہٹ درم تھے، وہ کہتے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ ان کی جہالت و ہٹ درمی کی انتہا دیکھی، ہدایت مانگنے کے بجائے اگر حق ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، سورۃ الانفال میں تو اللہ پاک نے ان کافروں کے اس قول کا بھی تذکرہ فرمایا کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار اللہ پاک سے یوں دعا کیا کرتے تھے، ضد اور ہٹ درمی کی ان کی انتہا ذرا ملاحظہ کیجیے۔ وہ کہتے اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر یہ قرآن، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں پیغام، جو عقیدہ ہمیں سکھاتے، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں نا، اگر تو یہ حق ہے، بالکل صحیح باتیں کرتے ہیں، واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، واقعی آخرت کا عقیدہ سچا ہے، تو پھر یا اللہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یا اللہ پھر ہمیں ہدایت دے دے۔ تو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کہتے کہ یا اللہ پھر ہمیں، اگر یہ سچا ہے، حق ہے، تو یا اللہ پھر ہمارے اوپر اپنے پاس سے پتھروں کی بارش اتار دے۔
بارش کی شکل میں ہم پر پتھر برسا دے، یا پھر کوئی اور شکل ہم پر دردناک عذاب کی نازل فرما دے۔ ان آیات سے ان کی ضد اور ہٹ درمی کا اور ان کی جہالت و سرکشی کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ان کے اس جلدی مچانے کا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تذکرہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے دو انداز سے جواب دیا ہے ان کے اس دعوے کا اور ان کے اس جلدی مچانے کا۔ وہ کون سے دو جواب دیے ہیں؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ان کے جلدی عذاب مانگنے کا مطالبہ، اس کا ذکر بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے دو جواب بھی قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اور اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں کیسے ان کو دو جواب دیے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ پاک نے اہل ایمان کا تذکرہ اور ان کو ملنے والی جزا کا اور اینڈ کا تذکرہ بھی فرمایا، اور پھر ضد ہٹ درمی کرنے والے کافروں، ظالموں، باغیوں، سرکشوں کا انجام، اس کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں کا آپ سے، یستعجلون، اس کا روٹ ورڈ ہے، تین مادے کے حروف ہیں، عین جیم لام، عجلت اسی سے، عجلت جلد بازی، اور اس کے ساتھ سین اور تا جو زائد حروف لگے ہیں ان کی وجہ سے اس میں جلدی مانگنے کا معنی پیدا ہو گیا، جیسے استغفار میں گناہوں کی بخشش مانگنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح یستعجلون، وہ آپ سے جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں کا آپ سے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بازر بھی کا، کس چیز کا مطالبہ؟ بالعذاب، عذاب کو، وہ آپ سے عذاب کو جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ They urge you to hasten the punishment، وہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں، وَلَن، اور ہرگز نہیں، نفی میں زور ہے اس لفظ میں، لن، ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ، وعدہ، اپنے وعدہ کے، اور اللہ اپنے وعدہ کے ہرگز خلاف نہیں کرے، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے۔ کیا مطلب؟ اصل جواب تو آگے آئیں گے، لیکن پہلے فوری اور نقد جواب یہ دے دیا، کافرو، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر کی زبان سے وعدے کیے ہیں نا عذاب کے، قیامت کے قائم ہونے کے، وہ وعدے جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنا کہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے دو جواب بیان کیے ہیں۔ پہلا جواب ہے، اللہ پاک نے اپنے قانون مہلت کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک جو مہلت دیتے ہیں، پرولانگ کرتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں نا، اس کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ اور اللہ پاک نے پھر یہاں باقاعدہ ایک بڑے خوبصورت انداز سے اپنے مہلت کے قانون کو سمجھایا اور ایکسپلین کیا۔ فرمایا کہ اے انسانوں، اے کافرو، اللہ تمہاری طرح کوئی جلد باز نہیں ہے۔ جس طرح تم بڑے جلد باز ہو، بڑے تنگ نظر ہو، بڑے چھوٹے ظرف کے مالک ہو، کسی سے بدلہ لینے میں، کسی کو سزا دینے میں، کسی سے لڑائی کرنے میں
تمہارے اندر تو کوئی ظرف نہیں ہوتا، تم تو بڑی جلدی کرتے ہو نا، لیکن تمہارے بالکل برعکس اللہ پاک بڑا بردبار ہے، بڑا حلیم ہے، بڑا تحمل والا ہے۔ اور اس کی اللہ پاک نے ایک مثال یہاں پہ بیان کی ہے، فرمایا کہ اس کی دی ہوئی تھوڑی سی مہلت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک دن کی مہلت بھی دے دے نا کسی بندے کو، ایک دن کی مہلت، جو اللہ کے ہاں مہلت ہے، اللہ کے ہاں جو مہلت کا معیار ہے نا، اگر اللہ پاک ایک دن کی بھی مہلت دے دے نا تو وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال صرف اللہ کے ہاں ایک دن کی مہلت، تمہاری گنتی کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر۔ اللہ اکبر! اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اتنی مہلت، تو وہ تھوڑی سی بھی مہلت دے تو وہ اتنی زیادہ بن جاتی ہے تمہاری نظر میں۔ اور پھر اللہ پاک نے مزید یہ فرمایا کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو میں نے تباہ و برباد کر دیا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک، یومن، ایک دن، عندہ، ہاں، پاس، اور ربی کا، تیرے رب کے، تیرے پروردگار کے، اور بے شک تیرے رب کے ہاں ایک دن، یومن تنوین کی وجہ سے ترجمہ کریں گے ایک دن، کاف زبر کا، مانند یا طرح یا برابر، الفی، ہزار، سانتن، سال، کا، الفی سانتن، 1000 سال کے برابر ہے۔ بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر، یعنی تمہارے رب کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ مما، اس میں سے، ما، جو، تعدون، جو تم شمار کرتے ہو، مما تعدون، اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ تمہاری کاؤنٹنگ کے مطابق اگر تم کاؤنٹنگ کرتے رہو نا 1000 سال، تو اللہ کے ہاں وہ صرف ایک دن بنے گا، اتنی مہلت دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من قریۃ، بستیوں میں سے، وَكَأَيٍّ من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، املیتو، میں نے مہلت دی، املیتو، یملیتو، اس نے مہلت دی، تملیتو، تو نے مہلت دی، املیتو، میں نے مہلت دی، نملیتو، ہم نے مہلت دی، املیتو، میں نے مہلت دی، لہا، ان کے لیے، یا انہیں، یا جنہیں، املیتو لہا، جنہیں میں نے مہلت دی، وہیا، واو اس حال میں کہ ہیا، وہ بستیاں، ظالمتن، ظالم تھی۔ ظلم سے مراد کفر و شرک، سب سے بڑا ظلم کفر و شرک۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی، اس حال میں کہ، واو حالیہ ہے یہاں، اس حال میں کہ وہ بستیاں ظالمتن، ظالم تھیں، ثم، پھر، اخذتو، میں نے پکڑ لیا، ہاں، انہیں، ہاں کی ضمیر ان بستیوں کی طرف لوٹ رہی ہے، قریتن کی طرف، ثم اخذتها، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ اکبر! جب ان کی مہلت ختم ہو گئی اور ان کی گرفت کا وقت آ گیا تو پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ الیہ شروع میں آنے سے ہی کا معنی پیدا ہو گیا، ورنہ الیہ آخر میں آنا تھا، المصیر الیہ ہونا تھا، لیکن الیہ شروع میں آنے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ وَإِلَيَّ، اور میری ہی طرف، المصیر، لوٹ کر آنا ہے۔ می از دی فائنل ڈیسٹینیشن، تمہاری آخری منزل، آخری ٹھکانہ وہ میرے پاس ہی۔ اللہ اکبر! تو پہلا جواب کیا ہے کہ جلدی عذاب کا مطالبہ تمہارا کیوں نہیں پورا ہو رہا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک مہلت کا قانون ہے. تمہارے جلدی مچانے سے، تمہارے جلد بازی ڈالنے سے کوئی اللہ تعالیٰ تمہاری طرح نعوذ باللہ جذباتی ہو کر کوئی فوراً عذاب نہیں بھیج دے گا، فوراً قیامت نہیں قائم کر دے گا، بلکہ اس نے ایک خاص وقت تک ہر بستی کو، ہر قوم کو، ہر انسان کو مہلت دینا ہوتی ہے. اور دوسرا جواب، قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما صرف، کلمہ حصر، انما صرف، فقط، بس، انا میں تو، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، وارنر ہوں، مبین کھلم کھلا، میں تو تمہارے لیے کھلم کھلا اعلانیہ واضح ڈرانے والا ہوں. یعنی میں تو تمہیں برے اعمال کے برے نتائج سے، قیامت سے، عذابوں سے اعلانیہ ڈرا رہا ہوں، سر عام ڈرا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ دوسرا جواب کیسے ہے؟ اس لیے کہ میرا کام عذاب لانا نہیں ہے، عذاب لانا میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ تم مجھ سے عذاب مانگو تو میں فوراً لے آؤں. یہ عذاب لانا نہ لانا اور اس کا فیصلہ کرنا کہ کب آنا ہے کب نہیں آنا، یہ اللہ کا کام. کیونکہ میرا کام تو، میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں. دو پہلو اللہ پاک نے زیادہ تر بیان کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر انبیاء. یہاں صرف ایک پہلو بیان کر دیا، چونکہ دوسرا پہلو معروف ہے، بار بار بیان ہوتا ہے، اس کو یہاں حذف کر دیا گیا کہ کہہ دیجیے لوگو، میں تو بس تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. میں تمہیں عذاب سے، قیامت سے ڈرا ہی سکتا ہوں، عذاب لانا میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا کام. آخری مضمون، دونوں گروہوں کا انجام. نبیوں کے ڈرانے پر ڈر جانے والے، نبیوں کے ڈرانے پر نبیوں کا مذاق اڑانے والے اور جلدی عذاب مانگنے والے، دونوں کا الگ الگ اللہ پاک نے نقشہ کھینچ دیا، تصویر کے دونوں رخ اور دونوں کا انجام بیان کر دیا. فالذین، تو وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے نیک، لہم، ان کے لیے. یاد رہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم، بلکہ عمل صالح ایمان کا ہی ایک حصہ ہے. ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے عمل. یہ تینوں چیزیں ملیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک عمل صالح کو اس کی اہمیت کے پیش نظر الگ بھی ذکر کر دیتے ہیں ایمان کے ساتھ، کیونکہ اکثر لوگ ایمان لانے والے وہ عمل صالح میں کوتاہی کرتے ہیں. زبان سے اقرار کرنا بھی آسان ہے، دل سے یقین کرنا وہ بھی کوئی اس میں زور نہیں لگتا، لیکن جو اعمال کرنے پڑتے ہیں نا اپنے اعضاء سے، ہاتھ سے، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، جسم سے، وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں. اس لیے اللہ پاک اعمال صالحہ کا الگ بھی ذکر فرما دیتے ہیں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرتن، عظیم بخشش، بڑی بخشش. مغفرتن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، عظیم بخشش ہے. ورزقن، اور رزق ہے، کریم، باعزت، عزت والا. ہم کہتے ہیں نا محترم اور مکرم، عزت والا. تو رزق کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے عظیم بخشش، ورزقن کریم، اور باعزت رزق ہے، عزت والا رزق ہے. بخشش بھی بہت بڑی ملے گی، چاہے اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، نمازی بننے سے پہلے، حلال کھانے سے پہلے، پردہ کرنے سے پہلے، چاہے کوئی مرد یا عورت
کتنے ہی بڑے گناہگار، کافر، مشرک، زانی، بدکار، حرام کھانے والے، سود خور، جتنے مرضی گناہگار ہوں، لیکن جب انسان سچی توبہ کر کے ایمان لے آتا ہے، اعمال صالحہ شروع کر دیتا ہے اور پاک صاف زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو بہت بڑی بخشش کے ساتھ اس سے ملتے ہیں اور اس کو رسید کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وَرِزْقٌ کریم، اور بڑا ہی عزت والا رزق دیا جائے گا، جنتوں کا رزق، اسے عزت والا رزق کہا گیا۔ والذین، اور جن لوگوں نے سعو، کوشش کی، سعی ہوتی ہے نا کوشش، بھاگ دوڑ دو، والذین سعو، اور جن لوگوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی۔ کوشش کی کا مطلب کیا ہے کہ آیتوں پہ غور و فکر کر کر کے نا اللہ کی آیات کے الٹے سیدھے مطلب نکال کے ان کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی، بھاگ دوڑ دھوپ کی، کس لیے کی؟ آیات کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں۔ معاجزین، معجزہ اسی سے ہے، عاجز کر دینا، بے بس کر دینا۔ معاجزین، اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، عاجزی نیچے چلے جانا، تو معاجزین نیچا دکھانے والے، اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے والے، اللہ کے پیغمبروں کو، نبیوں کو نیچا دکھانے والے۔ آیتوں پر اس ذہن سے غور و فکر کرتے۔ اللہ اکبر۔ سیکنگ ٹو کاز فیلئر، وہ ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان آیات کو یا انبیاء کرام کو یا ان عقائد کو یا حق والوں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ جہیم بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں۔ اصحاب الجحیم، یہی لوگ بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اپنی آیات میں مثبت ذہن کے ساتھ غور و فکر کرنے کی، دوڑ دھوپ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ذہن سے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں اور اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی سیرت و کردار کو ان آیات کے سانچے میں ہم ڈال لیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب جلدی مانگنے کی بجائے، قیامت کا دن جلدی مانگنے کی بجائے، اس دن کی اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان عذابوں سے اور قیامت کے دن کے عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔